فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے کتاب میزان الحکمت کی دوسری جلد کے 42ویں حصے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے شفیہ نقی۔ آج ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 817 سے پڑھنا شروع کریں گے، جہاں پر حرف ہا کے الفاظ میں سے حماقت کا موضوع ابھی جاری ہے۔ آج ہم باب نمبر 955 پڑھیں گے اور اس کا عنوان ہے احمق کی مصاحبت۔ حدیث نمبر 4409۔ احمق کی مصاحبت سے بچو، فاسق کے ساتھ رہن سہن سے بچو اور ظالم سے کوئی معاملہ کرنے سے بچو۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4410۔ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام نے اپنے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام کو وصیت کے طور پہ فرمایا، میرے پیارے بیٹے، احمق کی دوستی اور اس کے ساتھ میل جول رکھنے سے باز رہو، اسے اپنے حال پر چھوڑ دو اور اس سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، کیونکہ احمق آنکھوں کا کمینہ ہوتا ہے، چاہے وہ غائب ہو یا حاضر۔ جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کی حماقت اسے رسوا کر دیتی ہے، اگر خاموش رہتا ہے تو اس کی عاجزی اسے بات کرنے سے روکتی ہے، اگر کوئی کام کرتا ہے تو اسے بگاڑ دیتا ہے، اگر رائی بنتا ہے تو ریوڑ کو کھو دیتا ہے، اس کا اپنا علم اسے فائدہ نہیں پہنچاتا اور دوسروں کا علم اسے سود نہیں بخشتا، اپنے نصیحت کرنے والے خیرخواہ کی بات کو نہیں مانتا، اس کا مصاحب اس سے آرام میں نہیں ہوتا، اس کی ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مر جائے، اس کی بیوی کی آرزو ہوتی ہے کہ اس کو کھو دے، اس کے ہمسائے کی تمنا ہوتی ہے کہ اس سے دور رہے، اس کے ہم نشین کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی مصاحبت سے تنہائی بہتر ہے، اگر کسی محفل میں دوسروں سے چھوٹا ہوتا ہے تو اپنے سے مافوق کے سامنے بات کرنے میں عاجز ہوتا ہے، اگر دوسروں سے بڑا ہوتا ہے تو اپنے چھوٹوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 198، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4411۔ جو شخص احمق کی دوستی سے اجتناب نہیں کرتا، قریب ہے کہ وہ بھی اسی جیسے اخلاق کا حامل ہو جائے۔ بہار جلد 75 صفحہ 65، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4412۔ عقل مند دشمن احمق دوست سے بہتر ہوتا ہے۔ بہار جلد 78 صفحہ 12، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4413۔ احمق کی دوری اس کے قرب سے اور اس کی خاموشی اس کے بولنے سے بہتر ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4414۔ احمق کی طرف دیکھنا آنکھوں میں جلن پیدا کرتا ہے۔ بہار جلد 8 صفحہ 53، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4415۔ احمق کی حماقت کا علاج روح کا عذاب ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4416۔ احمق سے بچتے رہو کیونکہ اس کی خاطر و مدارات تمہیں مشقت میں ڈال دے گی اور اس کا ساتھ تمہیں ہلاک کر ڈالے گا۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔
حدیث 4417، احمق کی دوستی آگ کے درخت کے مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو کھا جاتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو صدیق یعنی کہ دوست، باب نمبر 2208، عنوان احمق کی دوستی سے بچتے رہو۔ باب نمبر 956، عنوان احمق کا علاج۔ حدیث 4418، حضرت عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، میں نے بیماریوں کا علاج کیا تو خدا کے حکم سے انہوں نے شفا پائی، نابیناؤں اور جزامیوں کا علاج کیا تو حکم خدا سے انہیں ٹھیک کر دیا، مردوں کا علاج کیا تو اللہ کے حکم سے انہیں زندہ کر دیا، لیکن احمق کا علاج کیا تو اسے ٹھیک نہ کر سکا۔ بہار الانوار جلد 14 صفحہ 323، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ باب نمبر 957، 957، عنوان سب سے بڑا احمق۔ حدیث 4419، زید بن سوہان نے حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے احمق کے بارے میں پوچھا کہ احمق کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو دنیا کے دھوکے میں آ جائے حالانکہ وہ یہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ دنیا کے حالات دگرگوں ہوتے رہتے ہیں۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 378۔ حدیث 4420، احمق ترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو عقل مند ترین سمجھتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4421، سب سے بڑا احمق وہ ہے جو اچھائی سے مانے اور شکریہ کا طلبگار ہو، برائی کا ارتکاب کرے اور خیر کے ثواب کی توقع رکھے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4422، سب سے بڑا احمق وہ ہے جو دوسروں سے تو رذالت کی باتوں کو ناپسند کرے لیکن خود ان پر قائم ہو۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4423، سب سے بڑھ کر احمق وہ فقیر ہے جو تکبر کرتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4424، سب حماقتوں سے بڑی حماقت فسق و فجور ہے۔ غرر الحکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 4425، سب حماقتوں سے بڑھ کر حماقت فریب خوری ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4426، بہت بڑی حماقت کسی کی مدح یا مذمت میں مبالغہ آرائی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4427، فاجر لوگوں کے ساتھ بھائی چارہ سب سے بڑی حماقتوں میں سے ایک ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4428، فخر سے بڑی کوئی حماقت نہیں۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4429، فقر و فاقہ کی حالت میں تکبر اور غرور کمال حماقت ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 958، عنوان ہے جواب احمقاں باشد خاموشی۔ حدیث 4430، احمق کو خاموشی میں جواب دے کر جیسی سزا دی جا سکتی ہے کسی اور طرح سے نہیں دی جا سکتی۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 424، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4431، احمق سے خاموشی اختیار کرنا اسے جواب دینے سے بہتر ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 959، عنوان حماقت کے بارے میں متفرق احادیث۔ حدیث 4432، میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اپنے اور اپنے رب کے معاملے میں احمق نہ ہو۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 107، تحف العقول صفحہ 169، حضرت امام حسن علیہ السلام۔
حدیث 4433، جلد بازی احمقوں کی خود فریبی ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4434، خواہشات اور آرزویں احمقوں کی خود فریبی ہیں، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4435، دنیا احمقوں کی غنیمت ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4436، لہو و لعب حماقت کی قوت ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4437، دنیا پر خوش ہونا حماقت ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4438، تکبر عین حماقت ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4439، حکمران کو کمزور سمجھنا حماقت ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4440، فرصت سے پہلے جلد بازی اور فرصت کے بعد سستی کرنا حماقتوں میں شمار ہوتا ہے، شرح ابن ابی الحدید جلد 19 صفحہ 281، حضرت علی علیہ السلام۔ اور حماقت کے موضوع پر فصل 36 یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا صفحہ نمبر 823۔ یہاں فصل نمبر 37 کا آغاز ہو رہا ہے اور اس فصل کا موضوع ہے حمام۔ باب نمبر 960، عنوان بہترین مقام حمام ہے۔ حدیث 4441، بہترین مقام حمام ہے جس میں تو جہنم کی آگ کو یاد کرتا ہے اور حمام تیری میل کچیل کو دور کرتا ہے، بحار الانوار جلد 76 صفحہ 77، وسائل الشیعہ جلد 1 صفحہ 361، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4442، تین چیزیں موٹا کرتی ہیں اور تین چیزیں دبلا کرتی ہیں۔ جو تین چیزیں موٹا کرتی ہیں وہ یہ ہیں: بلا ناغہ حمام جانا، پاکیزہ خوشبو کا سونگھنا، نرم لباس کا پہننا۔ اور جو چیزیں دبلا کرتی ہیں وہ یہ ہیں: بلا ناغہ انڈے کھانا، بلا ناغہ مچھلی کھانا اور ناپختہ پھل، بحار الانوار جلد 76 صفحہ 73، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4443، تین چیزیں جسم کو تباہ کر دیتی ہیں بلکہ بسا اوقات اسے ہلاک کر دیتی ہیں: 1 مریل جانور کا باسی گوشت کھانا، 2 پیٹ بھر کر حمام جانا، 3 بوڑھی عورت سے شادی کرنا، بہار جلد 76 صفحہ 76، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4444، ایسے وقت حمام جانا جب شکم میں ایسی چیز ہو جو معدے کی حدت کو کم کرے تو یہی چیز بدن کے لیے بہت مقوی ہے، بھرے پیٹ حمام میں کبھی نہ جاؤ، بہار جلد 76 صفحہ 77، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4445، ایک دن چھوڑ کر حمام جانے سے جسم کا گوشت زیادہ ہوتا ہے اور روزانہ بلا ناغہ حمام جانے سے گردوں کی چربی پگھل جاتی ہے، بہار جلد 76 صفحہ 78، وسائل الشیعہ جلد 1 صفحہ 362، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اور یہاں پر حمام کا موضوع مکمل ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 825، فصل 38، اور اس فصل کا موضوع ہے حاجت۔ باب نمبر 961، حاجت۔ حدیث 4446، جس پر احسان کرنا چاہو اس کے امیر یعنی حکمران بن جاؤ گے، جس کی طرف اپنی حاجت لے جاؤ گے اس کے قیدی بن جاؤ گے، جس سے بے نیازی اختیار کر لو گے اس کے ہم پلہ بن جاؤ گے، بحار الانوار جلد 77 صفحہ 400، جلد 73 صفحہ 69، حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو ادب کے موضوع پر باب نمبر 68، ادب کی تفسیر۔
حدیث 4447، جس کی طرف تم اپنی حاجت لے جاؤ گے اس کے نزدیک سبک ہو جاؤ گے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4448، حاجات کو آرزوؤں کے ساتھ طلب کیا جاتا ہے، وہ قضائے الہی کے ساتھ نازل ہوتی ہیں اور عافیت بہترین عطیہ ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 365، امام محمد تقی علیہ السلام۔ باب نمبر 962، عنوان ہے حاجت روائی۔ حدیث 4449، زمین پر خدا کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو لوگوں کی حاجت روائی کے لیے تگ و دو میں مصروف رہتے ہیں، یہی لوگ قیامت کے دن امن و امان میں ہوں گے۔ بہار جلد 4 صفحہ 319، مشکات المصابیح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ حدیث 4450، جو شخص خدا کی خوشنودی کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی کوشش کرتا ہے، خداوند عالم اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 333، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 4451، ایک طویل حدیث سے اقتباس ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اس کی حاجت روائی کی اس حد تک تگ و دو کروں کہ وہ پوری ہو جائے تو یہ بات مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ میں راہ خدا میں 1000 غلام آزاد کروں اور فی سبیل اللہ جہاد کے لیے زین کسے ہوئے لگام چڑھائے ہوئے 1000 گھوڑوں پر سوار ہوں۔ جلد 74 صفحہ 315، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4452، میں نے اپنے والد گرامی امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضرت رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی حاجت میں کوشش کرتا ہے گویا وہ 9000 سال خدا کی عبادت کرتا ہے، دن میں روزے رکھ کر اور رات کو نمازیں پڑھ کر۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 315، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ حدیث 4453، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں مصروف ہوتا ہے خداوند عالم اس وقت تک اس کی حاجت روائی میں مصروف ہوتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی حاجت میں ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 286، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 582، باب 37-28۔ باب نمبر 963، عنوان ہے خدا کا محبوب ترین بندہ۔ حدیث 4454، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمام مخلوق میرا کنبہ ہے، لہٰذا میرے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ ہے جو ان پر زیادہ مہربان ہے اور ان کی حاجات کو پورا کرنے میں کوشش کرتا رہتا ہے۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 336، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور بہار الانوار جلد 74 صفحہ 339، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 4455، اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں پر بھی ہوں، اس قول کے بارے میں مبارک کے معنی ہے نفع یعنی بہت نفع پہنچانے والا۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 341، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو عنوان 348، معروف یعنی نیکی، پہلا حصہ، نیز عنوان 115 احسان کے عنوان سے۔ باب نمبر 964، عنوان مومن بھائی کی حاجت روائی کرنے کے لیے جانے والا۔ حدیث 4456، جو شخص محض رضائے خدا کی خاطر اپنے مومن بھائی کی حاجت روائی کے لیے چل پڑے اور وہ حاجت پوری ہو جائے تو خداوند عالم اس کے لیے مقبول حج اور عمرہ، حرمت والے مہینوں میں سے 2 ماہ کے روزوں اور ان 2 مہینوں کے مسجد الحرام میں اعتکاف کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ جو شخص اس نیت کو لے کر چلے لیکن وہ حاجت پوری نہ ہو پھر بھی خداوند عالم اس کے لیے ایک مقبول عمرے کا ثواب تحریر فرماتا ہے۔
بہار الانوار جلد 74 صفحہ 327 اور صفحہ 334، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4457، بندہ جو ہی اپنے مومن بھائی کی حاجت روائی کے لیے روانہ ہوتا ہے تو خداوند عالم اس پر 2 فرشتے موکل فرماتا ہے، ایک اس کے دائیں طرف اور دوسرا اس کے بائیں جانب ہوتا ہے، وہ دونوں اس کے لیے اس کے رب سے استغفار کرتے رہتے ہیں اور اس کی حاجتیں پوری ہونے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ بہار جلد 74 صفحہ 228، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4458، جو شخص اپنے بھائی کی امداد اور اسے فائدہ پہنچانے کے لیے چل پڑتا ہے تو اس کے لیے مجاہدین راہ خدا کا ثواب قرار پاتا ہے۔ بہار جلد 76 صفحہ 367، رسول خدا۔ حدیث 4459، اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلنے والا شخص ایسا ہے جیسے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہا ہو۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 281، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4460، روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد جب عبادت کی انتہا کو جا پہنچتا تو لوگوں کی حاجت روائی کے لیے نکل پڑتا۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 336، جلد 14 صفحہ 508۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو اخ یعنی بھائی کے عنوان سے باب 59، بھائی کی حاجت پوری کرنا۔ باب نمبر 965، جو اپنے مومن بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، یہ اس باب کا عنوان ہے۔ حدیث نمبر 4461، جو شخص اپنے مومن بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام زمانے میں خدا کی عبادت کی۔ بہار جلد 74 صفحہ 302، رسول خدا۔ حدیث 4462، جو شخص اپنے مومن بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے خداوند عالم بروز قیامت اس کی 1,00,000 حاجتیں پوری کرے گا، جن میں سے پہلی حاجت بہشت ہوگی۔ بہار جلد 74 صفحہ 322، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4463، یقیناً تمہارے اعمال کا خاتمہ تمہارے مومن بھائیوں کی تاحد امکان حاجات کو پورا کرنے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے پر ہوتا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر تمہارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 379، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ حدیث 4464، جو شخص کسی مومن کی ایک حاجت پوری کرے خدا اس کی بہت سی حاجتوں کو پورا کرے گا، جن میں ادنا حاجت بہشت ہوگی۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 285، رسول خدا۔ حدیث 4465، جو مسلمان دوسرے مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے تو خداوند تعالیٰ اسے ندا دیتا ہے، تیرا ثواب میرے ذمے ہے اور میں تیرے لیے جنت سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گا۔ بہار جلد 74 صفحہ 326، صفحہ 285، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ باب نمبر 966، اور اس باب کا عنوان ہے مومن کی حاجت روائی 1,00,000 حج سے افضل ہے۔ حدیث 4466، کسی مومن کی ایک حاجت پوری کرنا ایک حج اور ایک حج سے افضل ہے، یہاں تک کہ آپ نے 10 مرتبہ حج کا ذکر فرمایا۔ بہار جلد 99 صفحہ 3، جلد 74 صفحہ 285، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4467، کسی مومن کی ایک حاجت کو پورا کرنا خدا کے نزدیک 20 حج سے زیادہ محبوب ہے، جس میں سے ہر ایک حج پر حاجی نے 1,00,000 خرچ کیا ہو۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 324، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4468، میں کسی مسلمان کے گھر والوں کی خبر گیری کروں
یعنی ان کی بھوک کا سدباب کروں، ان کی عریانی کو ڈھانکوں، ان کی آبرو کا لوگوں سے حفظ کروں، یہ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک حج اور ایک حج اور ایک حج ادا کروں، اور اس جیسا اور اس جیسا اور اس جیسا یعنی حج کا عمل کروں۔ آپ نے یہ 10 مرتبہ فرمایا، اور اس جیسا اور اس جیسا، حتیٰ کہ آپ نے 70 مرتبہ فرمایا۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 329، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 4469، مومن کی حاجت کو پورا کرنا مناسک کے ساتھ مقبول 1000 حج، راہ خدا میں آزاد کیے ہوئے 1000 غلام، اور زین کسے ہوئے اور لگام چڑھائے ہوئے راہ خدا میں جہاد کے لیے روانہ ہونے والے 1000 گھوڑے پر سوار ہونے سے افضل ہے۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 285، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ باب نمبر 967، جو اپنے بھائی کی حاجت پوری نہ کرے، یہ اس باب کا عنوان ہے۔ حدیث 4470، جس مسلمان کے پاس کوئی دوسرا مسلمان حاجت لے کر آئے اور وہ اس کے پورا کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے پورا نہ کرے تو بروز قیامت خداوند عالم اسے زبردست طریقے سے مطعون فرمائے گا، نیز فرمائے گا تیرے پاس تیرا بھائی ایسی حاجت لے کر آیا تھا جس کا پورا کرنا میں نے تیرے ہاتھ میں رکھ دیا تھا، لیکن تو نے ثواب سے روگردانی کرتے ہوئے اس کی حاجت کو پورا نہ کیا۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، میں تیری کسی حاجت میں تیری طرف نہیں دیکھوں گا، خواہ تجھے عذاب ملے یا تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 174، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4471، جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی طرف کوئی حاجت لے کر یا سلام کرنے کے لیے جائے اور وہ اس سے چھپ جائے تو وہ مرتے دم تک خدا کی لعنت میں گرفتار رہے گا۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 190، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4472، جس شخص سے اس کا مومن بھائی کسی تکلیف کی حاجت روائی کا سوال کرے اور وہ اس کے پورا کرنے پر یا تو خود قدرت رکھتا ہو یا اس کے ذریعے کوئی دوسرا قدرت رکھتا ہو، لیکن وہ اس کی حاجت روائی سے انکار کرے تو بروز قیامت خداوند عالم اسے ایسی حالت میں محشور فرمائے گا کہ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے، اور وہ اس وقت تک اس حالت میں رہے گا جب تک اللہ تعالی مخلوق کے حساب سے فارغ نہیں ہو جائے گا۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 287، جلد 75 صفحہ 174، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4473، جس کے پاس اس کا مومن بھائی حاجت لے کر آتا ہے تو یہ خدا کی رحمت ہوتی ہے جو اسے اس تک لے آتی ہے، اگر تو وہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے تو وہ ہماری ولایت سے جا ملتا ہے، اور وہ ہماری ولایت خدا تعالیٰ کی ولایت سے ملی ہوئی ہے۔ اگر اسے رد کر دیتا ہے تو اپنے آپ پر ظلم بھی کرتا ہے اور اپنے ساتھ برا بھی کرتا ہے۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 287، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ حدیث 4474، جو مومن اپنے بھائی کی امداد پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے دکھوں اور تکلیفوں میں چھوڑ دیتا ہے تو خدا بھی دنیا اور آخرت میں اسے چھوڑ دے گا۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 17، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4475، جو مومن اپنے جاہ و منصب کو اپنے مومن بھائی کے لیے خرچ کرے گا، خداوند عالم اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، اور قیامت کے دن اسے فقر و فاقہ اور ذلت و رسوائی چھوئے گی بھی نہیں۔ لیکن جو مومن اپنے مومن بھائی کے لیے اپنے جاہ و منصب کا بخل کرے گا اور وہ اس سے زیادہ ذی جاہ ہوگا
تو دنیا اور آخرت میں اسے فقر و تنگ دستی اور ذلت و رسوائی آ لے گی، اور قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی آگ کی گرمی جھلسا دے گی، خواہ اسے بعد میں جہنم میں معذب ہونا پڑے یا اسے بخش دیا جائے۔ تنبیہ الخواطر صفحہ 326، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4476، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے میں اور اس کی حاجت کو پورا کرنے میں بخل سے کام لے، مگر یہ کہ وہ ایسے شخص کی مدد کرنے سے دوچار ہو جائے جس کی مدد گناہ ہو، تو اس پر اسے اس کا اجر نہیں ملے گا۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 180، صفحہ 172 جلد 78، صفحہ 173 جلد 75 صفحہ 180 اور صفحہ 175 امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 4477، جو شخص کسی طالب حاجت کی حاجت روائی سے انکار کرے جبکہ وہ اس کے پورا کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہو، تو اس کا گناہ محصول اور چنگی وصول کرنے والے شخص جیسا ہوگا۔ بہار الانوار جلد 76 صفحہ 369 رسول خدا۔ حدیث 4478، ہمارے جس شیعہ کے پاس بھی ہمارا کوئی بھائی آئے اور وہ اپنی حاجت میں اس سے مدد کا طالب بنے، پھر وہ قدرت رکھتے ہوئے اس حاجت مند کی امداد نہ کرے، تو خداوند عالم اسے ہمارے دشمنوں کی حاجات پورا کرنے میں مبتلا کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ اسے بروز قیامت عذاب میں ڈال دے گا۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 175 اور صفحہ 181 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4479، جس مومن نے کسی ضرورت مند مومن کی امداد کرنے سے اپنا مال روک لیا، خداوند عالم اسے جنت کا کھانا نہیں چکھائے گا، نہ ہی وہ رحیق مختوم یعنی مہر لگائی ہوئی شراب سے کچھ پیے گا۔ وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 601 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ قول مؤلف وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 599، باب 39 نیز مسکن کے موضوع پر، باب نمبر 1847، عنوان جو شخص کسی مومن کو اپنے گھر میں ٹھہرنے سے روکے۔